السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ اس دنیا سے چلے جائیں یا کوئی لجنا ہو، کوئی نوجوان ہو، تو ان کی جو خوبیاں ہیں یا ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی خوبیاں، وہ دوسروں تک پہنچائی جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ جانے والے کی جو خوبیاں اچھائیاں ان کو یاد رکھا جائے، وہ ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ایک دوست موجود ہیں، یہ اپنا تعارف بھی کروا دیں گے، اور اس سائٹ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تدفین کا مرحلہ چل رہا ہے، یہ ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور پھر جو خوبیاں یہ جانتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ جی آپ۔ السلام علیکم، میں کانتا سمینا کا بڑا بھائی ہوں۔ کانتا سمینا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، اور ہمارا بچپن سے بہت ہی آپس میں قربت تھی اور پیار تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ بچپن سے ہی صابر اور شاکر عورت رہی ہے۔ کبھی اس نے اف بھی نہیں کی، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں خاندان پر بھی، اس کے اوپر ذاتی بھی، لیکن اس نے بڑی مضبوطی کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ خلافت سے بہت پیار تھا اسے، خلفائے احمدیت سے بہت زیادہ پیار تھا، اور بعض اوقات تو مجھے بھی کہتی ہوتی تھی کہ تم بھی ذرا زیادہ نماز پڑھا کرو۔ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور قرآن پاک کی حافظ تھی، اور سب بچوں کو ہمیشہ ہماری والدہ کی طرح قرآن پاک پڑھایا۔ حفظ کیا ہوا تھا قرآن؟ ہاں جی، اور بچپن سے ہی مجھے بھی وہ سیدھے راستے پہ ہمیشہ کوشش کرتی رہی کہ مجھے، حالانکہ چھوٹی تھی لیکن جب نماز کی بات آتی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتی تھی کہ شاہد بھائی جان نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں ابھی بھی جب فون کرتا تھا تو پوچھتی تھی نماز پڑھی، حالانکہ بعض اوقات میں نے نہیں پڑھی ہوتی تھی تو میں کہہ دیتا ان کو خوش کرنے کے لیے کہ پڑھ لی ہے۔ تو اتنی نیک عورت، اتنی پیار محبت کرنے والی عورت دنیا میں کم ہی ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے بعد کانتا سمینا کو ہی دیکھا ہے، جو بالکل ہماری والدہ کی طرح بالکل فرشتہ تھی ہمارے خاندان کے لیے، جن لوگوں سے ملتی تھیں، بہت زیادہ جان دینے والی، دعائیں دینے والی۔ مجھے یاد ہے خلیفہ رابع یہاں فرینکفرٹ آئے تھے تو میں نے ان کی ملاقات کرائی تھی، تو آپ یقین کریں وہ اتنی خوش ہوئی تھی کہ مجھے جیسے کہتی ہے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا کہ شاہد بھائی آپ نے خلیفہ الرابعہ کے ساتھ مرزا طاہر احمد صاحب ملاقات کرا دی ہے۔ بہت خوش ہوئی تھی، اور مجھے آپ یقین کریں اتنا کسی اور کا کام کرنے کا کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی میں نے ان کی ملاقات کا جو اہتمام کیا تھا اس پہ مجھے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں کانتا سمینا کو جینوئنلی جماعت سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اسے جنت میں جگہ دے، آمین۔ دیکھیں جی، آپ کی بات سن کے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں آئے کہ بھائی کی بہن کے لیے محبت بول رہی ہے، لیکن میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہاں جتنے دوست کھڑے ہیں نا، یہ رشتہ دار کچھ ہوں گے، باقی وہ دوست ہیں، باقی وہ بزرگ ہیں جو فرینکفرٹ میں جرمنی میں پرانے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی زبان سے جو میں نے تعریفیں سنی ہیں، جو کلمات سنے ہیں، وہ پہلے بھی کئی جنازوں پہ آئے، بہت کم۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل پرسوں ان کے دوسرے بھائی بیان کر رہے تھے کہ ان کے اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیں اولاد کی طرح پالا، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جن کی اولاد اپنی سکی ہوتی ہے، آج کے دور میں ہم اتنے واقعات سنتے ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کے ساتھ یہ کر دیا، ماں باپ نے بچے نے یہ کر دیا۔ ان کی جو اولاد تھی وہ تو جتنوں کو انہوں نے قرآن مجید پڑھا دیا وہ ان کی اولاد بن گئی، اور وہ جب تک زندگی میں وہ قرآن پڑھیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے ثواب ان کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں سے لوگوں کو نوازے، نہ کہ ان اولادوں سے جو بعض اوقات شرمندگی کا باعث بنتی ہیں ماں باپ کے لیے بھی۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا نمایاں کام کرنے کی توفیق دی کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو، وہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ حافظ قرآن تھی، انہوں نے جو قرآن سکھایا وہ رہتی زندگی تک وہ چیز جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سلسلہ جو ہے نا ذکر خیر کا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا تدفین کا پروسیس مکمل ہونے میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت فرینکفرٹ میں 50 سال سے زائد ادھر جرمنی میں مقیم
ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹس ایک ایسوسیشن بنی ہے، اس کے صدر بھی ہیں ڈوگر صاحب، اور ان سے تھوڑا آج جو جن کی تدفین ہے محترمہ ان کا متعلق، کیونکہ ان کے پاس کچھ یادیں ہیں، یہ ان کو بہت پرانا جانتے ہیں اس فیملی کو، یہ ایز اے ذکر خیر وہ کچھ ذکر کریں گے. جی ڈوگر صاحب آپ تھوڑا اگر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحومہ کانتو زمینہ صاحبہ جو ہیں وہ میری بیگم کی سہیلی بھی تھیں اور ان کا تعلق لاہور سے تھا، کیونکہ میری بیگم بھی لاہور سے ہیں. اچھا تو دونوں کی بہت ہی دوستی تھی پاکستان سے. اچھا پاکستان سے پہلے تو یہ ساری فیملی کو جانتے تھے. ان کی والدہ صاحبہ کی بھی یہیں تدفین ہوئی ہے. یہ سامنے ہی ان کا یہ ان کی قبر ہے. اچھا اچھا بیگم صاحب، تو یہ ان کی والدہ تھی. اچھا اچھا ساری فیملی سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. یہ میرے والد صاحب کو بھی جانتی تھی ان کی والدہ، اور سارے بہن بھائیوں کو بھی. اچھا تو بہرحال مرحومہ جو تھی انتہائی نیک عورت تھیں. ہمیشہ جماعت کے ساتھ وفا کا تعلق تھا ان کا، اور نہایت تہجد گزار تھیں. خاص طور پر انہوں نے میرے تمام پوتوں کو، نواسوں کو قرآن مجید پڑھایا، اور جب بھی ہم ان کی آمین کرتے تھے تو خصوصی طور پر اس میں شرکت بھی کرتی تھیں. ذاتی طور پر بھی ہمارا جانا آنا تھا. ان کے سارے بھائیوں سے ہمارا ایک پیار کا تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے. وفات سے 2 دن قبل ہم لوگ گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. اس وقت اتنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ توفیق دی کہ ہمیں آخری دفعہ انہیں ملنے کا موقع بھی مل گیا 2 دن پہلے وفات سے. اچھا تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے آمین. اور صبر جمیل دے. بہرحال ایک ہمارا پرانا تعلق تھا جب سے یہ جرمنی میں آئی ہوئی تھی، اس وقت سے ہمارا بہت ہی پیارا گھریلو تعلق تھا. جتنے دوستوں نے بات کی ہے نا جی بہت ہی پازیٹیو، اور ان کا جو قرآن کا پڑھانا. میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ کسی نے ان کو ٹیلی فون کیا تو اس نے آگے سے ان کو کہا ہیلو. انہوں نے کہا آپ نے ہیلو نہیں کہنا، نیکسٹ ٹائم جب بھی میں فون کروں کہنا السلام علیکم. اچھا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی وہ نیک، اور ان کی طبیعت میں کتنا جماعت کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور تمام ان کے لوارثین ہیں ان کو صبر جمیل دیں. آمین.